نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید ہو۔ جو ورکشاپ جس کا ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ڈسکور پیس اینڈ ہیپینس، سکون اور خوشی کی تلاش، اس ضمن میں آج ہمارا پہلا سیشن ہے۔ کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں۔ جنہوں نے پہلے کبھی کوئی ورکشاپ اٹینڈ نہیں کی، یہ ان کے لیے ہے کہ ورکشاپ جو ہے یہ جو لیکچرز ہوتے ہیں ان سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اور یہ مختلف اس لیے ہوتا ہے کہ لیکچر ون سائیڈڈ ہوتا ہے اور ورکشاپ ٹو سائیڈڈ ہوتی ہے۔ ٹو سائیڈڈ اس طرح کہ جو سننے والا ہوتا ہے وہ بھی اس میں اتنا ہی انوالو ہوتا ہے جتنا کہنے والا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر میرے سامنے ہوتے تو آپ جو ہے مجھ سے کسی بھی وقت کوئی بھی سوال بیچ میں روک کے پوچھ سکتی تھیں، لیکن چونکہ آپ میرے سامنے نہیں ہیں، آپ مجھے ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں، تو اس کا بھی سولوشن یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی سوال ذہن میں آئے، مثلا اگر آپ میرے واٹس ایپ گروپ میں یہ کورس کر رہی ہیں تو آپ جو ہے مجھے اسی وقت پرائیویٹ میسج کر کے وہ سوال لکھ دیں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اس کے جواب دینے کے دو طریقے ہوں گے، یا تو بلکہ تین طریقے ہوں گے۔ یا تو میں آپ کو اسی وقت جواب دے دوں گی فوراً، اور یا پھر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ اس کا جواب جو ہے آپ کو آگے سیشنز میں ملنے والا ہے، تو آپ کو مل جائے گا، لہٰذا میں آپ کو جواب نہیں دوں گی۔ تیسرا جو ہے طریقہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو تھوڑا رک کے اس کا جواب دوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ میرے علم میں وہ چیز نہ ہو جو آپ مجھ سے پوچھیں، کیونکہ علم کسی کا بھی مکمل نہیں ہوتا، لہٰذا میرا بھی مکمل نہیں ہے، بہت ناقص علم ہے میرا، میں ایک ادنا سی طالب علم ہوں، تو اس لیے میں آپ کو وہ اس کا جواب بہرحال انشاءاللہ پوری میری کوشش ہوگی کہ آپ کو جواب دے دوں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو سیشنز ہو رہے ہیں، مثلا آپ نے ایک سیشن اسپیشلی شروع کے 5-6 سیشنز ہیں، ان میں اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی تو آگے جا کر آپ کو پھر وہ اتنا مزہ نہیں آئے گا اور اس طرح سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو شروع کے سیشن سمجھ میں آ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کا ذہن کھلے گا، اور پھر آگے کی چیزیں آپ کو بہت، جب ہم سولوشنز کی طرف جائیں گے تو سمجھ آ جائیں گی۔ اچھا، اس کی کچھ حصے میں، ورکشاپ کے کچھ سیشنز میں شروع کے ہم پرابلمز کی بات کریں گے، صرف پرابلمز کو ڈسکس کریں گے، کیا کیا پرابلمز ہمیں پیش آتی ہیں زندگی میں۔ اس کے دوسرے حصے میں یوں سمجھ لیں کہ 2 حصے ہیں اس ورکشاپ کے، ایک حصے میں ہم پرابلمز کو ڈسکس کریں گے، دوسرے حصے میں پھر ہم ان کے سولوشنز کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم کچھ ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں اس میں، تو وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ اس طرح آپ کریں گی کہ آپ، ظاہر ہے کہ آپ میرے سامنے تو موجود نہیں ہیں، لیکن بہرحال آپ موجود ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں مجھے، تو میں جو ایکٹیویٹیز آپ کے ساتھ کروں گی وہ آپ اپنا مطلب اس کو کریں ضرور، کیونکہ آپ کو اس کا اصل فائدہ پہنچے گا ہی تبھی جب آپ اس میں پوری طرح انوالو ہوں گی۔ دوسرے یہ کہ جب آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ اس طرح دیکھیں، مطلب آپ مجھے اس طرح سنیں جیسے آپ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، اور آپ اٹینٹیو ہو کر بیٹھیں بالکل، اور پین اور نوٹ بک اپنے پاس رکھیں، تاکہ جو بھی اس لیے نہیں کہ آپ میرے وہ نوٹ کریں، مطلب نوٹ ڈاؤن نہیں کرنا آپ کو کچھ بھی، وہ تو پھر آپ کی توجہ ہی ہٹ جائے گی۔ نوٹ ڈاؤن کچھ نہیں کرنا آپ کو صرف غور سے سننا ہے، اور جو آپ کو ایکٹیویٹی بتائی جائے کرنے کے لیے تاکہ وہ آپ فوراً کر لیں۔ ہر دفعہ نہیں ہوتی، ہر سیشن میں نہیں ہوتی، بہت کم ایکٹیویٹیز ہیں اس میں، بہت کم ہیں، تو وہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ہوگا نوٹ بک، تو آپ اس کو کر سکتے ہو جیسے ہی ہم کروائیں۔
تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ سے کہنی تھیں. ٹاپک اس کا آپ جانتے ہیں، ڈسکور پیس اینڈ ہیپینس، سکون اور خوشی کی تلاش. ہم اس میں جاننے کی کوشش کریں گے اس ورکشاپ میں. اچھا، ایک بات اور آپ سے کہنی تھی کہ جب آپ اس ورکشاپ کو کریں تو جب آپ سن رہی ہیں، ایک تو آپ اپنی نیتوں کو سب سے پہلے درست کر لیں. یعنی آپ ایک اپنے ساتھ ایک ڈیسیجن لیں، ایک فیصلہ کریں، ایک وعدہ اپنے ساتھ یہ کریں اور ایک کمٹمنٹ کریں، یا پھر اس کو ارادہ کر لیں یا سوچ لیں، جس طریقے سے بھی آپ، کہ یہ جو ورکشاپ میں کر رہی ہوں یہ میں اپنی اصلاح کے لیے کر رہی ہوں، اور میرا فوکس جو ہے وہ میری اپنی ذات ہے. ٹھیک، مجھے کسی سے کچھ مطلب نہیں ہے کون کیا کر، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی لیکچر سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں، کچھ بات ایسی کہی جاتی ہے کہ یہ معاشرے کی بات کی جاتی ہے کہ یہ فلاں خامی اور یہ سب، تو ہمارا ذہن خود فوراً ہی دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہاں فلاں شخص میں یہ خامی ہے، جب کہ وہ خود ہمارے اندر بھی ہوتی ہے. تو مجھے چونکہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ میں جو ہوں نا، سب سے امپورٹنٹ میں ہوں. ٹھیک ہے، اور میرا جو اختیار ہے نا وہ اپنے اوپر ہی ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں نا دنیا میں ان سب کی ذمہ دار میں ہوں. جو کچھ بھی غلط ہو رہا ہے، جو کچھ بھی برا ہو رہا ہے، اس کی رسپانسبل میں ہوں. جب آپ اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھیں گی نا، اور تو پھر آپ اپنے آپ کو چینج کرنے کا سوچیں گی. میں ہوں، مجھے بدلنا ہے. اگر کوئی غلط کر بھی رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ یا تو میرا سوچ کا زاویہ غلط ہے، اور یا پھر میرے اندر اتنی ایبیلیٹی اللہ نے رکھی ہے کہ اچھا اتنا تو میں کر سکتی ہوں کہ اگر مجھے وہ چیز غلط لگ رہی ہے تو پہلے میں یہ دیکھوں کہ وہ کہیں میرے اندر بھی تو نہیں ہے، تو میں اپنی اصلاح کروں، اور اپنی اصلاح کے بعد پھر میں اس شخص کی اصلاح کروں جس میں وہ پرابلم ہے. تو وہ میں خیر خواہی کے ساتھ اس کے لیے دعا کروں، وہ پھر ہم خیر ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن بہرحال آپ کا فوکس جو ہے وہ اپنی ذات کا ہونا چاہیے. میں خود اپنے آپ کو، مجھے چینج کرنا ہے، میں اپنی اصلاح کروں گی اور میں اپنے آپ کو چینج کروں گی. جب میں بدلوں گی تو معاشرہ خود بخود بدلے گا. جب میں بدل جاؤں گی، وہ کہتے ہیں نا کہ جب دل کی دنیا بدل جاتی ہے تو باہر کا سب کچھ خود بخود، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب دل کا موسم اچھا ہو تو باہر کا موسم بھی اچھا لگتا ہے، اور دل کا موسم اچھا نہیں ہو تو باہر کا موسم کتنا بھی اچھا ہو جائے آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو مجھے اپنے دل کا موسم بدلنا ہے، مجھے اپنے دل کی حالت بدلنی ہے، مجھے اپنی سوچ بدلنی ہے. جب میری سوچ بدلے گی تو میرا انوائرمنٹ خود بخود چینج ہو جائے گا، میری ارد گرد کے لوگ، میرے ارد گرد کی چیزیں خود بخود چینج ہوگی. تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ میرا جو اختیار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ مجھے اپنی ذات پر ہی دیا ہے، اور مجھے اسی کو بدلنا ہے. یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے. تو لہٰذا یہ نیت کرنی ہے کہ میں اپنے لیے یہ ورکشاپ اٹینڈ کر رہی ہوں اور مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. مجھے ہر ایک سے اپنی سوچ کا وہ فوکس ہٹا کر اپنی طرف کرنا ہے. چلیے جی شروع کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سکون اور خوشی کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن اتنی کوششوں کے باوجود اور اتنی بھاگ دوڑ کے باوجود جو ہم ہر وقت یہی، مطلب ہماری جتنی بھی کوششیں اگر آپ غور کریں تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، مثلاً ہمارے شوہر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جتنے بھی مطلب مرد حضرات ہیں، وہ جتنی بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو سکون دے سکیں، کمفرٹ دے سکیں. اگر کوئی اپنے لیے گھر بنا رہا ہے اور اس کی کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہم اپنا گھر بنا لیں، تو اس کے پیچھے بھی بیک آف دا مائنڈ اس کی یہی بات ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم ایک سکون کی زندگی گزاریں گے. ہر شخص کا خواب ہوتا ہے، وہ ایک تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں کچھ سال محنت کر لوں اور اس کے بعد جو ہے ایک سکون کی زندگی ہم گزاریں. تو یہ جو ہے ساری بھاگ دوڑ ہماری، ہم بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں اور ان کو پڑھانا چاہتے ہیں اچھے اسکولوں میں، پھر اچھی یونیورسٹیز میں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اچھی ارننگ ہو تاکہ وہ ایک سکون کی زندگی گزار سکیں، ہے نا. تو جتنی بھی ہماری کوششیں ہیں صبح سے لے کر شام تک، جو اس کے پیچھے بیک آف دا مائنڈ جو ہماری بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سب کر کے ہم ایک پرسکون زندگی گزاریں گے.
لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود بھی ہم زندگی میں سکون نہیں حاصل کر پاتے، ہماری زندگی میں اطمینان نہیں آتا؟ کیوں ہمارا ذہن انتشار کا شکار رہتا ہے؟ کیوں ہم ایک کنفیوژن، ہمارا ذہن جو ہے نا اندر سے کھچاؤ رہتا ہے اور الجھن کا شکار ہیں، اور کچھ سلجھنے میں نظر نہیں آتا؟ ہر چیز ہاتھوں سے لگتا ہے جیسے پھسل رہی ہے، حالات ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، کوئی کنٹرول میں ہی نہیں ہے، کچھ کنٹرول میں نہیں ہے، بچے بھی نافرمان ہو رہے ہیں، تو کبھی میاں بیوی کے تعلق کچھ دن صحیح رہتے ہیں پھر خراب ہو جاتے ہیں، مطلب ایک ادھر ادھر بھی سن رہے ہیں کہ بھی اس کا مسئلہ اس کا مسئلہ، مختلف باتیں ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہیں، پرابلمس سنتے ہیں، پریشانیاں سنتے ہیں، بیماریاں ہیں، اچانک موت آ جاتی ہے، یہ مختلف پریشانیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتی ہیں اور ان سے ہم نکل نہیں پاتے، ہمیں سمجھ نہیں آتا ان کو ہم ہینڈل کیسے کریں، تو یہ الجھنیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں۔ تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان پرابلمس کا سلوشن ڈھونڈیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ ہم یہ جانیں گے کہ ہمیں پریشانیوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور ان کے آگے اسٹیبل کیسے رہنا ہے، یہ ہم سیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز۔ ڈپریشن اور انزائٹی کی روٹ کاز میں جائیں گے، اس کی روٹ میں جا کر ڈھونڈیں گے کہ یہ آخر اس کی جڑ کیا ہے۔ جب ہم جڑ کو اکھاڑ دیں گے انشاءاللہ تو ڈپریشن اور انزائٹی خود بخود ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے حکم سے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گی۔ اچھا، جب میں آپ سے کوئی سوال کروں نا تو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اس ورک شاپ کو پورے اس کی جو طریقہ ہے نا اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو اس سے بہت بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو پاز کر کے اس کا جواب سوچنا ہے، اس کے بعد آپ کو پلے کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں آپ کو جواب میں ہی سوال پوچھوں گی، میں ہی جواب دوں گی، کیونکہ آپ میرے سامنے نہیں ہیں اس وقت۔ تو اچھا، اگر آپ مجھے فیس بک یا یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتی ہیں اسی وقت فوراً، اور اگر آپ واٹس ایپ پر ہیں تو بھی آپ مجھے پی ایم کر کے اسی وقت، کیونکہ مجھے ٹائم کا تو اندازہ ہوگا کہ اس وقت یہ ویڈیو چلی تھی، تو آپ مجھے اسی وقت پرائیویٹ، کیونکہ گروپ تو میں نے ریسٹرکٹڈ کیا ہوا ہے، آپ اس میں تو میسیج نہیں کر سکتے، اگر آپ سجیشنز دیں گے تو میں اس کو اوپن بھی کر دیا کروں گی جس وقت میں لیکچر ڈالتی ہوں۔ اچھا، خیر، تو آپ مجھے اسی وقت کمنٹ کریں کہ اس کا جواب یہ ہے، اس سے کیا ہوگا، آپ کا ذہن کھلے گا، آپ جو ہے وہ اس کو سوچنے لگیں گی اور پھر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی ہر بات۔ اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کہیں کوئی وائرس آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو اس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی ریسرچ، کوئی ایسا وہ دیکھا کسی ڈاکٹر نے، کسی سائنٹسٹ نے کوئی ایسی ریسرچ کی ہو کہ جو ہے ہم ایسا کریں گے؟ اب دیکھو نا، کوئی بیماری آتی ہے تو پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جب کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی وائرس ہوتا ہے، تو اس کا جو ویکسینیشن لگتی ہے، کوئی اس کے کیور کے لیے کوئی انجیکشن لگتا ہے یا دوائی ہوتی ہے، وہ کس چیز پر اپلائی ہوتی ہے؟ وہ اس بیماری کے اوپر اپلائی ہوتی ہے اٹ سیلف، جو بیماری ہے، اور یا پھر انسان کے اوپر اپلائی ہوتی ہے جس کو وہ بیماری ہو چکی ہے یا ہونے کا اندیشہ ہے؟ کس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کے اوپر، ٹھیک؟ اگر کینسر ہو گیا کسی کو تو جو کیمو تھیراپی ہے وہ انسان کی ہوتی ہے، کینسر کی نہیں ہوتی، ڈیفینیٹلی، ہے نا؟ کیا کبھی آپ نے کوئی ایسی ریسرچ سنی کہ کوئی سائنٹسٹ یا کوئی ڈاکٹر ایسی ریسرچ کر رہا ہے، وہ یہ کوئی طریقہ سوچ رہا ہے کہ یار ہم انسان کو اتنی اذیت دیتے ہیں، اس کو کیمو تھیراپی، ریڈیو تھیراپی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے ہیں، اتنی ہیوی دوائیاں دیتے ہیں، تو ہم یہ کیوں نہ کریں کہ ہم کوئی ایسا سلوشن دیکھیں کہ ہم جو یہ کینسر بیماری ہے اسی کو جڑ سے اکھاڑ دیں، اسی کو ختم کر دیں، اس کا وجود ختم کر دیں، نہ یہ رہے گی نہ یہ انسان کو افیکٹ کرے گی۔ آپ نے کبھی سنا ایسا؟ سنا یا نہیں سنا؟ نہیں سنا، ٹھیک۔ کوئی ایسا کوئی عامل، کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی فقیر، کسی نے کوئی ایسی چیز سوچی ہو، کوئی منتر درود نکالا ہو کہ ہم جو ہے وہ ایسا کریں کہ یہ جو کالا جادو ہے اور یہ جو نظر بد ہے، یہ جو حسد کی نظر لگ رہی ہے یا جو بھی ہے، ہم جو ہے کوئی ایسا منتر پڑھیں کہ ہم اس کا وجود ختم کر دیں،
ہم جو ہے یہ بلیک میجک جو ہے اس کو جڑ سے ہی ختم کر دیں، اور نہ یہ رہے گا، نہ یہ انسانوں پہ کوئی افیکٹ کرے گا۔ کیا آپ نے سنا کبھی ایسا؟ نہیں سنا۔ اچھا، یہ کرنا تو دور کی بات، کوئی ایسا سوچتا بھی نہیں ہے، کسی کے ذہن میں خیال تک نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بتائیں گے آپ؟ کمنٹ ضرور کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ کوئی انسان ایسا سوچتا بھی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ختم کر دیں؟ یہ جو منفی قوتیں ہیں، یہ جو نیگیٹو پاورز ہیں، ان کو ختم کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ اچھا، ختم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو ختم کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں کسی نے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت پر کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ یہ تمام منفی قوتیں جو ہیں، یہ تمام نیگیٹو پاورز جو ہیں، یہ قدرت کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور قدرت پر اللہ نے انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں پر اختیار نہیں دیا۔ ہم سردی کا موسم نہیں بدل سکتے، مگر ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گرم کپڑے پہن کے اپنے آپ کو سردی کے اثرات سے ضرور بچا سکتے ہیں، بس ہم یہی کر سکتے ہیں۔ تو زندگی میں طوفان آئے گا، آندھیاں آئیں گی، گرم دھوپ بھی ہوگی، بارشیں بھی ہوں گی، ہوائیں بھی چلیں گی، سب کچھ ہوگا، لو بھی چلے گی گرم۔ ہم اس کو بدل نہیں سکتے، مگر ہاں ہم اپنے آپ کو ضرور پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ضرور بچا سکتے ہیں، اور ہم ایک ایسا مضبوط سہارا پکڑ سکتے ہیں۔ اتنا اسٹرانگلی ہمیں اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنا ہے کہ جب کوئی طوفان آئے، جب کوئی آندھی آئے تو وہ ہمیں ہلا نہ سکے اور جگہ سے ہٹا نہ سکے، ہم اسی طرح کھڑے رہیں۔ بس ہم یہ کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے اختیار میں ہے ہم وہی کریں گے انشاءاللہ، اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیں گے۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا ہمیشہ ایک بات کہ کچھ پریشانیاں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں، کچھ تکلیفیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ مثلا آپ کا کوئی اپنا مر جاتا ہے تو اس میں بس آپ کو اتنا ہی اختیار تھا کہ آپ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں کرنے سے زندگی تھوڑی سی بڑھا دے، لیکن بہرحال مرنا تو ہے، سب نے جانا ہے ایک نہ ایک دن، تو موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اب آپ کا کوئی اپنا چلا گیا تو آپ اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی، ہاں لیکن آپ یہ طریقہ ضرور سیکھ سکتی ہیں کہ جب کوئی ایسی نیچرلی کوئی قدرتی ایسی آفت آتی ہے تو میں اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو کیسے اسٹیبل رکھوں گی، یہ ہنر آپ کو سیکھنا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں، پریشانی تو ہے، تکلیف تو ہے، اب آپ اس میں اپنے آپ کو اسٹیبل رکھیں یا اپنے آپ کو ختم کر لیں اس کے پیچھے، دونوں صورتوں میں آپ نے برداشت تو کرنا ہی ہے، گزرنی تو آپ پر ہے وہ چیز، اب آپ اس کو کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری، اور یہ بہت کم ہوتی ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، ایسا دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ روز ہی کوئی مر رہا ہے خدا نہ خواستہ ہماری فیملی میں روز ایک ڈیتھ ہو رہی، اللہ نہ کرے، ہر مہینے کوئی مطلب کوئی 30-40 لوگ ہیں فیملی کی، 30-40 بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ہر مہینے ہر سال کوئی جا رہا ہے، ہر سال کوئی جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، ہر سال کسی کو کینسر ہو رہا ہے، کسی کوئی ڈسیبل ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پوری زندگی میں ہم کوئی بہت زیادہ ہو گیا تو 3 ایسی چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہوں گے، 5 کر لیں، 10 کر لیں آپ۔ کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے سارے ایک دم چلے جاتے ہیں، یا اپنی زندگی میں سب اپنے گھر والوں کو جاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں وہ، اور وہ کافی زیادہ بہن بھائی ہوتے ہیں اور اس طرح کی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہو رہا ہے کہ یہ جو کہ 5-6 چیزیں ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، وہ بھی ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، اور جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی بہت کم ہوتا ہے، اور جو کم ہو رہا ہے وہ بھی ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو رہا، یعنی ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے کسی کی موت کو، یعنی اپنا بلڈ ریلیشن کی میں بات کر رہی ہوں، وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے، مطلب وہ سب سے پہلے چلے جاتے ہیں، تو ان کو تو انہوں نے کسی کی موت نہیں دیکھی، نہ اپنے ماں باپ کی دیکھی، نہ اپنے بہن بھائیوں کی دیکھی، نہ اولاد کی دیکھی، ایسے بھی ہیں بہت لوگ، اور زیادہ ایسے ہیں۔
اور جو ہیں وہ بھی کبھی مطلب ایک آدھ پیرنٹس کی تو زیادہ تر لوگ دیکھ ہی لیتے ہیں، اس کے لیے آپ پہلے پریپیئرڈ رہتے ہو کہ انہوں نے جانے جب ان کی ایج ہو جاتی ہے کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ زیادہ تر میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں. تو بہرحال یہ جو چیز ہے یہ بہت کم آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے، لیکن پوری زندگی جو باقی آپ کی ہے وہ مطلب ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ جن پر آپ کو اختیار ہی نہیں ہے، غیر اختیاری جو آفات ہوتی ہیں یہ بہت کم ہوتی ہیں. ان کے علاوہ جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جن پر آپ کو اختیار دیا گیا ہے. وہ اختیار آپ کو کیا دیا گیا ہے کہ دیکھیں کچھ تو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ایکشنز، کچھ ہماری باتیں، کچھ ہمارے ایسے اعمال ہوتے ہیں، کچھ ہمارے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے. تو ہمارے اپنے ہی کچھ ایکشنز، ہماری سوچ، سب سے پہلے تو ہماری سوچ ہے، اور اسی کو انشاءاللہ ہم اس ورکشاپ میں چینج کرنے کی کوشش کریں گے. جب آپ کی سوچ بدل جاتی ہے تو آپ کے زندگی کے حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی تقدیر بدلنا شروع کر دیتے ہو. علامہ اقبال کا شعر ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی تقدیر پھر ہماری مرضی سے لکھی جاتی ہے، ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جب ہماری سوچ ایسی ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے بہت مشہور حدیث قدسی آپ نے سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں، جیسا آپ اللہ سے گمان کریں گے ویسا وہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا. تو ایک تو یہ چیز کہ سوچ بدلنی ہے، تو سوچ پر اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کیسے بدلنی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا آپ کو اختیار دیا ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ مستقل دعا کریں. ایک تو جو آنے والی آفات ہیں ان کے لیے پہلے سے پروٹیکشن لے لیں دعاؤں کے ذریعے، تو ان سے آپ بچا لیے جائیں گے. اچھا جو آ چکی ہیں یا ہو چکی ہیں آپ کی زندگی میں پرابلمس، ان کے لیے بھی اللہ نے دعاؤں کا طریقہ سکھایا ہوا ہے. ہر پرابلم کا سلوشن ہے، اللہ نے ہمیں ہر پرابلم کا سلوشن دیا ہے، ڈھونڈنے والا ہونا چاہیے بس. اچھا اس کے علاوہ اور ان چیزوں پہ میں الگ سے سیشنز کروں گی، یہ ورکشاپ کا حصہ نہیں ہے ہمارے. کس طریقے سے یہ دعائیں، کون کون سی دعاؤں سے کون کون سی پرابلم سولو ہوتی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں سیشن کروں گی، جو میں اس کی بھی وہ بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. کون سی پرابلم کے لیے کون سی دعا ہے اور کس طرح سے اس کو مانگنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں شیئر کروں گی. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ جیسے آپ حدیث آپ نے سنی ہوگی، بہت مشہور ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتی ہے. تو صدقہ جو ہے نا، صدق سچائی سے نکلا ہے، ہر نیکی صدقہ ہوتی ہے. تو اس کا زیادہ جو تعلق ہے وہ لوگوں سے ہے، مخلوق سے ہے. تو آپ مخلوق کے ساتھ جتنا اچھا کریں گے اللہ آپ کے ساتھ اتنا اچھا کرے گا. اس کے علاوہ اب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اشراق کی جو نماز ہے، جو 2 نفل ہیں، وہ جو ہڈیاں ہیں ہمارے جسم کی جتنی بھی، ان سب کا صدقہ ہے. تو جب آپ ایک چیز کا صدقہ دے رہے ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ان گنت چیزیں ہیں جن کو کرنے سے آپ بہت بڑی تکلیفوں سے، پرابلمس سے جو ہے وہ آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے. اس کے اوپر الگ میرے سیشنز ہوں گے ان کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ، جو سلوشن وہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، دعائیں اور اذکار اور ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ، جس سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی کہ آپ کس پرابلم میں کس طرح سے دعا کریں اور کس طرح اللہ سے مدد مانگے. اور دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو غیر اختیاری جو آفات ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ بہت کم ہوتی ہیں، اور اختیاری جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو ہم اپنی زندگی کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں، بہت پرسکون بنا سکتے ہیں. صرف ہمیں اپنے ایکشنز، اپنی باتیں، اپنی سوچ، ان کو بدلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہی ہم اس ورکشاپ میں انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے، کس طرح سے ہمیں اپنے ایکشنز بدلنے ہیں. تو بات کافی لمبی ہو گئی اور ٹاپک پر ہم آ ہی نہیں سکے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم بات کریں گے سورہ عصر کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انڈیکیٹ، کیونکہ ان ساری پرابلمس کا سلوشن قرآن میں صرف ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سورہ عصر میں، اور بہت دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کیا طریقہ ہے بچنے کا.
ان سب تمام پریشانیوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ سلوشن اللہ تعالیٰ نے بہت آسان سلوشن بتایا ہوا ہے اور بہت دو ٹوک انداز میں بتایا ہوا ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔